توجہ حاصل نہیں ہوتی، توجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس جانب توجہ مرکوز کا مقصد ہوتا ہے وہ مرکز خود آپ کو اپنی جانب مبذول کرتا ہے، یعنی اپنی جانب توجہ خود کرواتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو فرض کیا جس انسان کے دانت میں درد ہو رہا ہو، اس کا دھیان خود بخود بار بار اپنے دانت کی درد پہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، جتنے مرضی شور شرابے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا دھیان اپنے دانت سے ہٹتا نہیں، گویا دانت کی درد کی وجہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لی۔ بس یاد رکھنا کہ توجہ دھیان کسی وجہ کے بغیر قائم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی سالڈ وجہ یا مقصد چاہیے۔ آپ کسی شے یا انسان کی طرف تب ہی متوجہ ہوتے ہیں جب وہ شے یا انسان آپ کے لیے کوئی وجہ ہے۔ انسان اپنی تلاش اس لیے شروع کرتا ہے چونکہ یہ تلاش انسان کو اندر سے پکارتی ہے کہ مجھے ڈھونڈو، مجھے پالو، اور انسان اس کی طرف کسی مقصد، غم، شوق، طلب کی وجہ سے بھاگنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی اینیمیٹڈ ویڈیو گیمز تو کھیلی ہوں گی جس میں ایک آدمی اپنی منزل کی طرف بھاگا جا رہا ہوتا ہے، راستے میں جو بھی جگہ یا شے آتی ہے اسے توڑتا ہوا، یعنی اس پہ حاوی ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی انسان کو ہپناٹائز کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر لو، اب تم سو رہے ہو، اب تم گہری نیند میں جا رہے ہو۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کے ظاہری حواس جو نیند کی حالت میں بند ہو جاتے ہیں، ان حواسوں کو سلا دیا جائے تاکہ باطنی حواس حرکت میں آ سکیں۔ عام نیند کی کیفیت میں انسان خواب میں اس دنیا کے واقعات، مقامات اور لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن نیند جب کبھی بہت گہری ہوتی ہے تو انسان کچھ ایسے واقعات، مقامات اور چہرے بھی دیکھتا ہے جو اس نے کبھی جاگتی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھے ہوتے، کیونکہ یہ مشاہدات دوسری دنیا کے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے پر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس جگہ پر تھا، کون لوگ تھے، کیا بات ہوئی، کچھ یاد میں نہیں آتا، کیونکہ ظاہری آنکھ، کان اور من بیدار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے نیند کی وہ گہری کیفیت انسان کی من کی آنکھوں پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اور انسان کو بڑے عجیب و غریب مشاہدے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اس کا گزرا ہوا زمانہ یاد کی شکل میں دکھنے لگتا ہے، اور کبھی کسی لطیف لمحے میں یہ یاد وہاں تک پہنچ جاتی ہے جس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو یادداشت ہے یہ یہاں کے علم سے پہلے کا علم ہے، کن فیا کن کے زمانے کی بات ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس دنیا سے ہی شروع نہیں ہوتا، بلکہ یہ اختیار اس وقت ہی دے دیا گیا جب انسان کو تخلیق فرما دیا گیا۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی با اختیار کر دیا گیا تھا۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنی پسند کا راستہ چنتے ہیں، اچھائی یا برائی کا، اسی طرح اس دنیا میں بھی وہ اپنا مقام، اپنی خواہش، اپنا رجحان، اپنا مزاج چن کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ انسانی ارواح جن والدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں، جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، جس مذہب میں پیدا ہوئے، جس زبان میں پیدا ہوئے، یہ خود چن کر آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو یہ چوائس وہیں دے دی گئی تھی، اس نصیحت کے ساتھ کہ جہاں سے مرضی کھاؤ، جہاں مرضی جاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ اختیار تو وہیں دے دیا گیا تھا کہ جو چاہو راستہ اختیار کر لو۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی دین پر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو سب انسان ایک ہی دین پر تھے، لیکن دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کوئی عیسائی کے، کوئی یہودی کے، کوئی ہندو کے، کیونکہ پیدا ہونے والی انسانی روح نے اپنی پسند اپنے رب کو بتا دی۔
تو اللہ وہ ہے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ تو ہر چیز جانتا ہے، مگر تم بھول گئے۔ تو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ میں اسے اختیار دینے والا ہوں، تو یہ اختیار دنیا سے شروع نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی فطرت، اپنا مزاج، اپنی عادت، اپنا رجحان، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی زبان، اپنی قوم چن کر ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کر دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا چننے کا، کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا نا شکرا۔ اور انسان اپنے اختیار کے دائرے میں جو کر سکتا ہے، جو چن سکتا ہے، وہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے چن کر آیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ دنیا میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے کہاں پیدا کر دیا، کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا، ہائے میری قسمت، میں غریب ہو گیا، کاش میں یورپ میں ہوتا، مجھے کیا ماں باپ دے دیے، مجھے کیا ماحول دے دیا، مجھے انگلش زبان والوں میں پیدا کر دیتے، میری قسمت خراب ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ رب پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی نبی نہ آتا تھا کہ جس سے وہ ٹھٹھا نہ کرتے تھے۔ یہ نبیوں کو، پیغام پہنچانے والوں کو معاذ اللہ مجنون یا دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ نبی یا رسول ان کو یہی بتاتے ہوں گے کہ اللہ ایک ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، وہی ایک مالک ہے۔ تو اس بارے میں تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ انہیں زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ ان سے پوچھیں 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی مالک ہے۔ فرمائیں پھر تم شرک کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو جب کافر پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، مالک ہے، خالق ہے کائنات کا، تو پھر وہ ٹھٹھا کس بات کا اڑاتے تھے، مذاق کیوں اڑاتے تھے، اور مجنوں کس بات پہ کہتے تھے؟ وہ نبیوں کی ان باتوں پر ٹھٹھا کرتے تھے۔ جو نبی انہیں فطرت کے راز بتاتے تھے، ان کی حقیقت انہیں بتاتے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے کی خبریں دیتے تھے، دنیا سے جانے کی بات کی خبریں دے رہے تھے کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ان کی دنیا میں پیدائش سے پہلے کی زندگی کی باتیں بتاتے تھے تو لوگ ان کی بات کا مذاق بناتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آسمان جالی دار کی قسم ہے، یعنی شعور مختلف خیالات کے راستوں سے بھرا ہوا ہے۔ آسمان شعور ہے، جالی دار اس کے خیال ہیں، البتہ تم پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی در حقیقت تم مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہو۔ تو قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے، یعنی جو اس کلام سے منہ موڑتا ہے وہ ازل سے ہی منہ موڑے ہوئے ہے، کہ آپ بے شک مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سے سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، اور آپ اندھوں کو ان کے الٹے راستے سے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے انصاف بے سمجھے اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ پھر کون ہدایت کر سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں؟ تو اللہ نے کیسے گمراہ کر دیا؟ انہوں نے ازل میں اللہ سے جو مانگا، جو چنا، اللہ نے وہ دے دیا۔ تو اللہ کا دیا بدلتا نہیں۔ روح کی عمر ایک ہی ہے، روح کی کوئی جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت۔ جب روح جسم میں اتاری جاتی ہے
تب اس کو نام دیا جاتا ہے، شناخت دی جاتی ہے۔ روح جب مادے میں ڈھلی تو جسم بن گئی، اس جسم سے جب نکلے گی تو پھر روح ہے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن نہ تو کوئی رشتے ناطے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجب افراتفری ہوگی، جیسے فرمان ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ سے دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، توجہ نہ کرے گا، نہ کچھ پوچھے گا، آنکھ پھیر لے گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا، کیونکہ روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ وہ مرد ہے، نہ عورت۔ تو جسم میں ڈھلنے کے بعد اپنی حقیقت مت بھول جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ تو ان کے پاس ایسا کوئی نبی نہ آتا تھا کہ جس سے وہ ٹھٹھا نہ کرتے تھے، سو تم نے ان کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی۔ اس عمل نے تمہیں بھلا ہی دیا کہ تم کون ہو، اور تم ان سے ہنسی ہی کرتے رہے، تم ہی بھول گئے اپنی حقیقت کو۔ تو ہر ایک کے لیے ایک طرف، ایک رخ، ایک منزل، ایک چوائس ہے، جس طرف وہ منہ کرتا ہے، جس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ سمیٹ کر لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سمجھ دیتا ہے، اور جسے سمجھ دی گئی اسے بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ کس کو دکھاتا ہے اور کس کو سمجھ دیتا ہے؟ اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہو، کسی کو معاف کر دے، کسی پر رحم کرتا ہو، کسی کی مدد کرتا ہو، فقط اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو اس کی زندگی کے دائرے کے حساب سے اس کی اپنی ذات کی حد تک اختیار دیا کہ تم اپنے لیے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی زندگی موت کا فیصلہ کر لو، اپنی صورتوں کا، قد کاٹ کا، رنگت کا فیصلہ کر لو، کیونکہ یہ اختیار اللہ کا ہے۔ وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان کا اختیار انسان تک ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا جس کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہے، وہ ازل سے اس کا اقرار کر کے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالیشان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کر دیں تاکہ دریا میں، اس زندگی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں۔ یہ کشتیاں تمہارے اعضاء، تمہارے حواس اور نہریں تمہارے تابع کر دیں، اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور کہو اے میرے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔
تو سب کا بھلا، سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں. فی امان اللہ.